بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر سے اور نماز سے مدد لو۔ کیا پڑھا ہم نے سورہ فاتحہ میں؟ اِيَّاكَ نَسْتَعِين، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ آیت کیا فرما رہی ہے؟ وَاسْتَعِينُوا، مدد لو، بِالصَّبْرِ، اللہ کہہ رہا ہے صبر اپنے اندر پیدا کرو، یہ تمہارا مددگار ہو جائے گا۔ ورنہ جب آزمائشیں آئیں گی، حلال کم ہوگا، حرام بلا رہا ہوگا، حرام کی کثرت تمہیں کھینچ رہی ہوگی، اگر صبر ہوگا تو یہ تمہاری ہیلپ کرے گا، اگر تم نے اپنے اندر صبر کی عادت ڈالی ہے۔ اور اگر صبر نہیں ہوگا تو تم پھر لپک کر حرام کی طرف چلے جاؤ گے۔ والصلاۃ، اور نماز سے مدد لو۔ نماز کیسے مدد کرتی ہے؟ سورۃ المزمل، جو ظاہراً تیسری سورہ ہے کہ جو رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی مکہ میں، وہاں پر اللہ نے رسول پاک کو حکم دیا تہجد کا، آدھی رات کو کھڑے ہو، کچھ کم یا اس سے زیادہ رات کو کھڑے ہو، قرآن کی تلاوت کرو اس نماز میں۔ کیوں؟ آپ اپنے آپ کو ریڈی کریں، اپنے آپ کو مزید طاقتور کریں۔ یہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے سے۔ کیوں اپنے آپ کو ریڈی کریں؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بہت جلد ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات آپ کو ہم کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے آپ مزید تیاری کریں۔ جیسے ہوتا ہے نا، مثلا کسی پہلوان نے بڑی کشتی لڑنی ہو تو وہ پھر بہت زیادہ پریکٹس کرتا ہے، غذائیں اپنی صحیح کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، پتہ نہیں بیٹھ کے نکالتا ہے، اگرچہ پہلوان ہے لیکن اس بڑے مقابلے کے لیے وہ مزید اپنی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک سے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کشتی جو آپ نے لڑنی ہے شرک اور کفر کے ساتھ، اس کے لیے کیا کریں؟ اپنے آپ کو مزید تیار کر۔ اور وہ تیاری کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ تو یہ نماز اور صبر کس طرح ہیلپ کرتے ہیں؟ یہ انسان مثلا نماز کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ سے تعلق قائم کرنا۔ یہاں پہ کسی علاقے والے عام سے بندے کا علاقے کے ایس ایچ او سے رابطہ ہو جائے، دوستی ہو جائے نا، وہ اکڑتا پھرتا ہے، اور علاقے کا ایس ایچ او اپنا یار ہے، کوئی کام ہو تو بتانا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ جس کا رابطہ ڈائریکٹ ہو جائے مثلا آئی جی صاحب سے، ٹھیک ہے نا، وہ تو شاید کسی کو منہ ہی نہ لگائے، ٹھیک ہے نا؟ تو نماز کس سے تعلق بناتی ہے؟ خالق سے، مالک سے، اللہ کل شیء قدیر سے۔ جس کو اس نماز کی حقیقت کا مثلا ذائقہ آ گیا، وہ تو سمجھے گا میرا رابطہ کہاں ہو گیا، تو اپنے اندر پاور محسوس کرے گا۔ کوئی کام اب جو وہ کرے گا اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ نیچے والے مجھے کوئی نقصان پہنچا لیں گے، کیونکہ میرا جو کارساز ہے وہ کون ہے؟ سب سے بڑا طاقتور، اللہ کل شیء قدیر۔ یہ خدا سے جن کا رابطہ واقعاً بن جائے پھر انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آخرت میں تو اللہ نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا میں بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا کی کسی چیز کا انہیں ڈر ہوتا ہے، کسی مصیبت کا، کسی بڑے سے بڑے خطرے کا، نہ کسی دنیا کی چیز ہاتھ سے چلے جانے کا ان کو غم ہوتا ہے کہ اس کو لے کے بیٹھ جائیں اور ہارٹ ہی فیل ہو جائے، مجھے اتنا نقصان ہو جائے۔ مثلا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ معنی ہے صبر سے اور نماز سے استعانت ہو، مدد ہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور ہاں یقیناً یہ نماز بار گراں ہے، بڑا بھاری بوجھ ہے، نہیں اٹھتا لوگوں سے، نہیں پڑھتے نماز۔ کن کے لیے نہیں ہے بوجھ؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے خشوع، جن خشوع اور خضوع دو لفظ ہیں، ان کا فرق کیا ہے؟ خضوع کہتے ہیں ظاہر کا جھک جانا، خشوع کہتے ہیں اندر سے جھک جانا۔ الا علی الخاشعین، جن کے دل خدا کے آگے جھک چکے ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک روایت جو اصول کافی میں موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، وہ غور سے سنیے گا۔ امام نے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امام نے ایک جملہ بولا جس سے لوگ پریشان ہوئے اور امام سے سوال کیا۔ جملہ امام نے یہ بولا، اس روایت اس نقل کے مطابق،
کہ میرے نزدیک یعنی امام کے نزدیک نماز نہ پڑھنے والا زانی سے برا ہے، زانی زنا کرنے والے سے بدتر ہے میرے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا۔ سب پریشان ہو زنا، کیونکہ زنا تو بہت بڑا مسئلہ، گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، نماز ایک دفعہ چھوڑ دی مثلا، لوگوں نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جو زنا کر بیٹھتا ہے وہ اپنے اندر کی اس طاقتور شہوت کی زد میں آ کے، یعنی ایک اندر سے ایک چیز زور لگاتی ہے اس سے وہ گناہ کروانے کے لیے، اس گناہ کے آگے، اس طاقت کے آگے، اس شہوت کی طاقت کے آگے وہ نہیں ٹک پاتا اور کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جس طرح وہ شہوت کی طاقت اس کو کھینچتی ہے کہ تو جا کر زنا کر، بے نماز کو تو کوئی نہیں کھینچتا کہ تو نماز نہ پڑھ، کوئی طاقت نہیں ہوتی جو اس کو مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ مت پڑھ نماز۔ آپ کمپیریزن کریں، زنا کرنے والا کس شہوت کی گرفت میں ہوتا ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے والا کس کی گرفت میں ہوتا ہے؟ فرمایا نماز نہ پڑھنے والے کو کوئی طاقت نہیں کہہ رہی ہوتی، مجبور کر رہی ہوتی کہ نہ پڑھ، وہ صرف اللہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ کو غیر ضروری سمجھتا ہے، اللہ کو اہم نہیں سمجھتا، اس لیے کہتا ہے نہیں پڑھتا۔ لہذا میرے لیے امام نے فرمایا میرے نزدیک زناکار چھوٹا مجرم ہے، نماز چھوڑنے والا بڑا مجرم۔ اور اسی لیے اسی امام کی اسی اصول کافی میں حدیث ہے کہ ہمارے وقت شہادت فرمایا ہمارے ماننے والوں کو بتا دو کہ ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ عین قرآن ہے سورہ مدثر میں کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی، پہلا جواب وہ دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلا ریزن جہنم میں آنے کا۔ اور اگلے 2-3 ریزن ہیں، اور اس کے بعد وہ ریزن بتا کر اللہ فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا یہ جو بے نماز تھے ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی۔ اور یہ امام ہے جو اپنے وقت شہادت فرما رہے ہیں ہمارے شیعوں کو بتا دینا، میرا پیغام دے دینا، میری شفاعت، ہماری اہل بیت کی شفاعت اس کو نہیں نصیب ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اور آج بعض ڈرامے باز نماز کو کھیل بنا کے بیٹھے ہوئے، بعض کامیڈین اور کارٹون وہ ادھر ممبر پہ بیٹھ کے نماز کو ہلکا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں، اور بیچارے ان نہ جاننے والوں کا دین کے معاملے میں سست، قرآن کے معاملے میں سست افراد کا بھی بیڑا اپنے ساتھ غرق کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔